وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے. اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں. کوئی کام ایسا ہے کہ جائز ہے، ناجائز نہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے، شریعت کی اس میں اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے، تو ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلاح لینی چاہیے. اور اس صلاح کو استخارہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی سوری ارادے کے اندر ملازمت کروں یا نہ کروں، ظاہر ہے وہ تو حرام ہے. یا یہ کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، تو یہ صلاح نہیں ہوتی. وہ تو فرض ہے تو جانا ہی ہے، فرض نماز ہے تو کرنا ہی ہے. ایسا کام ہے جو جائز ہے، کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لینی چاہیے. اور اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے. یعنی بس اوقات لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، استخارہ خود کرنا چاہیے. ظاہر ہے میں کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، اور ظاہر ہے کوئی اور کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا. تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور بندہ میری طرف متوجہ ہو، اور بندے کا مجھ سے ایک تعلق ہو، اور اپنے معاملات میرے سامنے پیش کرے. اللہ کو یہ پسند ہے. لیکن لوگ اپنے اوپر اتارتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی استخارہ کرانا ہے ہم نے، اور فلاں سے کرانا ہے، اور اس نے یوں گردن جھکائی اور جواب دے دیا. یہ کوئی استخارہ نہیں ہوا. استخارہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور پسندیدہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے خود صلاح کرے. ہاں وقت نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سی دعائیں بتائی ہیں. اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو کرتا رہے. اللہ میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جس میں خیر ہو میرے لیے وہ طے فرما دے. یہ ایک دعا ہے تاکہ اللہ رب العزت اسے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح کر لینا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص استخارہ نہ کرے وہ کم نصیبی کی بات ہے. بیٹی کی شادی ہے، بیاہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، یا کوئی کام شروع کرنا ہے، یا کسی کام کو ختم کرنا ہے، تو کوشش کرے کہ استخارہ کرے. بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، یا کوئی کام شروع کرنے لگا ہے، یا کہیں سفر درپیش ہے، کروں نہ کروں، اور اسی طریقے سے یہ کاروبار شروع کروں نہ کروں، تو استخارہ. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت لمبے چوڑے انتظامات. آپ نماز پڑھنے تشریف لائے، 2 رکعت نفل بھی استخارہ ہی کر لیے کریں. رات عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے اندر آپ پہلے یا بعد میں 2 رکعت استخارہ کے بھی پڑھ لیں. وقت کم ہے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں سے پہلے بھی آپ استخارہ 5 مرتبہ کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل ہی تو پڑھنے ہیں، اور اس کے اندر نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل اگر فائدہ ہو یا آپ کی ظاہری نظر میں اس میں فائدہ نہ ہو اور نقصان ہو تو آپ کو اطمینان ہوگا، کوئی بات نہیں، نقصان ہوا نا میری نظر میں اور نقصان ہے، چونکہ میں نے اللہ سے صلاح کی ہے، انجام کار اس میں فائدہ ہی ہوگا، اور انجام کار اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگی، اور انجام کار اس میں میرے لیے اچھا ہی ہوگا. مجھے اس کا یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ سے صلاح کی تھی. میں نے یہ کام تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے کیا تھا، میں نے تو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کیا تھا. اب میری نظر میں بظاہر یہ چیز
مفید نہیں ہو۔ بیٹی کی شادی ہوئی لیکن نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی تو مجھے پھر بھی اطمینان ہوگا؟ کوئی بات نہیں، میں نے تو صلاح کی تھی اللہ سے اور اس میں بھی اللہ کے ہاں کے کوئی خیر ہی ہوگی تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، ایک اطمینان ہوگا اور ایک سکون ہوگا۔ اور جو طبیعتوں میں ایک اگر مگر ہوتا ہے نا، اگر یوں کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر تو ساری زندگی آدمی افسوس میں رہتا ہے، تو وہاں پھر اگر مگر کو گنجائش نہیں ملتی اور شیطان وسوسوں کے ذریعے پریشان نہیں کرتا، بلکہ آدمی کے لیے ایک اطمینان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے میں مشورہ کیا تھا، اگر بچی کا رشتہ ٹوٹ بھی گیا اور یہاں رشتہ کرنا تھا اور نہیں ہوا تو خیر ہوگی نا، ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور اس میں انجام کار، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ تعالی رحیم بھی ہے، اس کی رحمت بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، اور یہ اس کی طرف سے طے ہوا ہے، یقیناً اس میں میرے حق میں بہتری ہوگی۔ تو یہ استخارہ سے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے چاہا انجام کا نتیجہ ویسے ہی آئے نا، آپ نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اب معاملہ آپ کی علم کے مطابق سمجھ کے مطابق آئے یا اللہ رب العزت کے علم اور اپنی حکمت اور شان کے مطابق اس کا نتیجہ اللہ ظاہر فرمائے، استخارہ کی بدولت اطمینان رہتا ہے، استخارہ کے بدولت حسرت نہیں رہتی اور استخارہ کی بدولت بلا وجہ مایوسی نہیں رہتی۔ استخارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور اس میں خیر ہوگی، تو اس طرح آدمی استخارہ کر لے 2 رکعت نفل، اس سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اپنے بہت ہی اہم آدمی سے آپ مشورہ کرتے ہیں، اور کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے بہت قریبی آدمی کے سامنے اپنا معاملہ رکھتے ہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ تو میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہوں اور میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو۔ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اس کو میرے سامنے رکھے، جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اس کو میرے سامنے رکھے، تو ظاہر ہے اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے۔ آپ کسی معاملے میں جب وہ آپ کسی کو نہیں بتا رہے لیکن چند مخصوص لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ بڑا تعلق ہے مجھ سے، ہر اہم بات میرے سامنے پیش کرتا ہے اور ہر اہم معاملے میں مجھ سے مشورہ کرتا ہے، تو بتائیے اس کے دل میں آپ کے لیے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ اگر اللہ کے سامنے اپنی چیزیں رکھیں گے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت پھر مشکلات میں اور پھر ناگواریوں میں اور پھر تکالیف میں بھی آپ کو ضرور یاد رکھیں گے کہ یہ بندہ اپنا معاملہ رکھتا ہی میرے سامنے، اپنی چیز رکھتا ہی میرے سامنے ہے۔ تو یہ استخارہ اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ اگر استخارہ کیے بغیر نہ کرے کوئی کام تو انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا، اپنے کیے پہ پشیمان نہ ہوگا، بلکہ اطمینان ہوگا، بلکہ اطمینان ہوگا اور ایک سکون ہوگا، اور اللہ کے فیصلوں پہ رضا بالقضاء، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہوگا۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد خوب دل دعا کر دعا مانگے، اول آخر حمد و ثنا درود شریف پڑھے۔ ایک دعا ہے استخارہ کی، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی وہ دعائیں موجود ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود شریف پڑھ لیا، اور اس کے بعد یہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ ایک دعا ہے اور اس کو پڑھ لے۔ اور خاص طور پہ جہاں ایک لفظ آتا ہے کہ هذا الامر، یہ کام، تو اپنا اس کام کو خیال میں لے کے آئے کہ یہ کام تو اگر اچھا ہے اللہ میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، اور آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لے۔ یہ استخارہ ہے، یہ استخارہ ہے، اور اس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، اس سے کاموں میں خیر بہت آتی ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہذا الامر پر پہنچے، جس لفظ پر موجود ہے
کہ یہ کام تو پھر خاص طور پہ اپنے خیال کو اپنے کام کو خیال میں لے کے آئے اور پھر اللہ سے یہ دعا کرے، اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا کرے، اس طرح 7 دن کرے، انشاءاللہ اس کام میں ضرور اچھائی ہوگی، ضرور اچھائی ہوگی۔ عام طور پہ اب قوت فیصلہ نہیں ہے، عام طور پہ اب تردد ہی رہتا ہے، عام طور پہ قوت فیصلہ نہیں ہے، عام طور پہ تردد ہی رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی ایسا واضح اشارہ تو نہیں آئے گا کہ آپ کو فوراً ہمارا آئے گا کہ وہی آ گئی، ایسا تو نہیں ہوگا، خیال کی طرف مائل ہی ہوگا، عام طور پہ تردد رہتا ہے۔ تو آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں، اگر کام ہو گیا سمجھو استخارہ کا مطلب یہی ہے، خیر اسی میں تھی، اور اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی اطمینان ہے، استخارہ کیا تھا، اس رکاوٹ ہی کے اندر خیر ہوگی۔ اور 7 دن بھی ضروری نہیں، میں نے عرض کیا وقت کم ہے، 1 دن کے اندر کئی مرتبہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور پھر مسلسل یہ الفاظ اور یہ دعا بھی کرتا رہے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کو پسند کیا ہے؟ بندہ اپنے ہر معاملے میں ہماری طرف رجوع کرے۔ پسند کیا ہے اللہ کریم کو؟ بندہ اپنے ہر معاملے میں ہماری طرف رجوع کرے، اور یقیناً جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت بھی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی دولت اطمینان کی اور سکون کی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔